السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احد کے موقع پر جب تھوڑی سی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کا ارادہ بکھر گیا تھا، تب آپ کے پاس کچھ صحابہ رہ گئے تھے، جیسے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تیروں کی بارش کر رہے تھے۔ آپ تیروں کو دشمنوں کے اوپر تیر برسا کر کے دشمنوں کو روک رہے تھے۔ تو آپ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہہ رہے تھے، سعد تیر برساؤ، میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ آپ نے اپنے ماں باپ کو اس وقت جمع کر دیا تھا اس کے موقع پر۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص بہت بڑے گدگد ہوئے کہ آپ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے ماں باپ کو یہاں پر جمع کر دیا میرے تیر برسانے پہ۔ اتنے خوش ہوئے آپ کہ سعد تیر برسا، میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ جب اس کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جب آپ خالی بیٹھے ہوتے تھے، جب آپ یہ سنتے تھے، یہ الفاظ سنتے تھے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ کہتے تھے دیکھو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس موقع پر غزوہ احد کے موقع پر اپنے ماں باپ کو اکٹھا کر دیا۔ کتنا صحاباؤں کا کتنا بڑا مقام تھا کہ آپ تیر برسا رہے ہیں۔ ایسی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جتنے بھی تیر آ رہے تھے تو آپ اپنے ہاتھوں سے روک رہے تھے۔ آخر میں ان کا ہاتھ جو ہے بالکل بیکار سا ہو گیا تھا، مفلوس ہو گیا تھا۔ یہ حالت ہو گئی تھی دونوں ہاتھوں، کبھی اس ہاتھ سے روکیں کبھی اس ہاتھ سے روکیں۔ اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچک اچک کے دیکھ رہے تھے کہاں سے کون سا تیر کیا آ رہا۔ تو آپ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ کیوں اٹھا رہے ہیں سر، ہم ہیں تو صحیح، ہم تیروں کو روکنے کے لیے ہیں تو صحیح، ہم روک رہے ہیں تیروں کو، آپ مت سر اٹھائیے، خدا نہ خواستہ کوئی تیر ادھر کی طرف سے آ جائے۔ تو آپ ان کو منع کر رہے تھے اور آپ کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے تھے۔ آپ تیر روکتے یہ حالت ہو گئی تھی کہ آپ کے دونوں ہاتھ مفلوج ہو گئے تھے، آپ کے بدن پہ سینکڑوں زخم تھے۔ اور پھر بھی اس کے بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا کہ مجھے ٹیلے پہ پہنچا دیجیے۔ تو آپ بالکل اتنی سخت حالت میں بھی کہ آپ سے خود جو ہے بدن کام نہیں کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پہ بٹھا کر کے ایک چھوٹا سا اوپر ٹیلا تھا اس ٹیلے پہ پہنچا دیا اور پھر خود لڑک کر کے گڈھے میں گر پڑے۔ یہ تھا صحاباؤں کا مقام۔ کیا مقابلہ کریں گے ہم صحاباؤں کا، ہم ان کے پیروں کی دھول کے برابر نہیں۔ انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنی مالوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنے بچوں کی، بیویوں کی، اپنے گھروں کی قربانیاں دی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھڑے رہے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی وقت آیا تو یہ نہیں ہے کہ ان کا ساتھ چھوڑا ہو، ہر حال میں کھڑے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا رات ہو رہی ہے کہ دن ہو رہی ہے، کہ گرمی ہو رہی ہے، برسات ہو رہی ہے، میرے بچہ کس حال میں ہے، میرا بچہ تکلیف میں ہے، میرا بچہ بیمار ہے، کچھ نہیں دیکھا۔ یہ دیکھا کہ میرے نبی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو اپنی نبی کی خاطر ایسی قربانیاں دی ہیں کچھ پوچھو مت۔ ایسے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ آپ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو آپ 2 منزلہ مکان تھا ان کا، اوپر حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور نیچے کے نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ان سے کہا بھی کہ آپ اوپر آ جائیے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، بے عزتی سی لگتی ہے کہ ہم اوپر چل رہے ہیں اور آپ نیچے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نیچے ٹھیک ہوں، ہمارے پاس لوگ بار آئیں گے، مسئلے مسائل پوچھیں گے، تو میرا نیچے رہنا ٹھیک ہے، بار بار اوپر آئیں گے تو آپ کو بھی دقت ہوگی۔ تو خیر نیچے رہنے لگے اپنے۔ ایک رات کی بات ہے، سردیوں کا موسم ہے، بہت سردیاں، کڑاکے کی ٹھنڈ تھی۔ تو کڑاکے کی ٹھنڈ میں ایسا کیا ہوا، ان کے پاس ایک مٹکا تھا، اس مٹکا جو اتفاق سے پھوٹ گیا۔ اب بیچارے پریشان، کیا کریں، کیا اب اس مٹکے کا پانی نیچے جائے گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جائیں گے، اپنے اٹھیں گے، رات کا ٹائم تھا، جو بھی بج رہا ہے وہ 12-1 بجے۔ آپ تو عشاء بعد سوتے تھے، آپ کا معمول تھا عشاء بعد سونا، مغرب کے بعد کھانا کھانا یا مغرب سے پہلے کھانا کھانا اور عشاء بعد سونا، آپ کا پوری زندگی کا معمول یہی تھا۔ لیکن آپ رات کو آپ ایک دم مٹکا پھوٹ گیا، پورا پیاس لگی ہوگی، اس وقت لائٹیں وائٹیں تو تھی نہیں، اپنے ہاتھ بات لگ گیا ہوگا، مٹکا پھوٹ گیا۔ اب وہ پریشان، سردی کا موسم ہے، ان کا پانی نیچے جائے تو آقا پریشان ہوں گے۔ انہوں نے ان کی ایک رضائی تھی، دونوں میاں بیوی وہی رضائی اوڑھتے تھے، اس رضائی سے انہوں نے پورا پانی سکھا دیا، پورا پانی کو سکھا دیا اور ایک کونے میں بیٹھے رہے، چپ دبک کے بیٹھے رہے، اپنے پوری رات اسی میں گزار دی کہ میرے آقا کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، میرے آقا کو، میرے دونوں جہان کے بادشاہ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں میاں بیوی ایک کونے میں گٹھی بن کر کے چپ چاپ بیٹھے رہے کہ بس کسی طرح سے رات کٹ جائے، میرے آقا پریشان نہ ہوں اپنے۔ یہ تھا ہمارے ایسی حضرت
طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ہمیشہ آیا کرتے تھے. آپ جب بھی مطلب شام کو ہمیشہ حاضر ضرور دیا کرتے تھے. جب تک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ لیتے تو آپ کو چین نہیں ملتا تھا. اور ایک دفعہ ایسے ہی باہر گئے، ان کی بیگم حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر گئیں. تو اب اچھا وہ حاملہ تھی، لوٹتے میں ان کو درد اٹھ آیا. تو اب وہ بڑے پریشان ہونے لگے، اور لوگ شام کو حاضر بھی ہونا ہے. کہنے لگے اب کیسے ہوگا، میں تو حاضر نہیں دے پاؤں گا، میں تو اپنے چاند کو نہیں دیکھ پاؤں گا، چاند سے زیادہ اچھا حسین مغلے کو نہیں دیکھ پاؤں گا. تو آپ بڑے پریشان ہو گئے. اللہ سے رو کے دعائیں کریں، یا اللہ میں تو حاضر ہونا چاہتا ہوں، میں تو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے چین ہی نہیں ملتا، میں نے اپنے آقا کو دیکھ کر کے چین نہیں ملتا، مجھے تو ہر حالت میں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کا درد بند کر دیا، جو ان کے ولادت کے درد آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درد بند کر دیا. جلد آ کر کے پھر حاضری تھی. تو یہ تھا ہمارے صحابہ کا مقام. اب اللہ تعالیٰ نے اس وقت درد بھی بند کر دیا. تو ہمارے اور ہم لوگ کہاں گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، روزے چھوڑ رہے ہیں اپنے. تو یہ محبت نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے، ظلم کی انتہا. اور نماز چھوڑنا ظلم کی انتہا. دنیا کا سب سے بڑا اگر ظلم ہے تو نماز چھوڑنا ہے. اللہ کا حکم کیا متجیہ ہونا، تو ہم کیسے فلاح پا جائیں گے؟ کچھ مدد نہیں آئی، اللہ کا عذاب آ جائے گا. سمجھ لو میرے بھائی، اللہ کا عذاب آئے گا اگر ہم نے نماز چھوڑیں گے. تو کہاں صحابہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی جانوں کی، مالوں کی، اپنے. اور ایک بھی منافق بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا، اور ہم نمازیں چھوڑ لیں، کیسے ہم فلاح پا جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اسی لیے کہا ہے شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا. ہمارے پیارے نبی کی حدیث ہے کہ شام کو ایسا وقت آنے والا ہے کہ شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا. مطلب دین اجنبی تھا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا اجنبی ہو جائے گا، وہیں تک سمٹ کے رہ جائے گا. پورے دن اتنا فتنہ پھیلے گا. اس میں اگر ایمان بچ جائے تو بہت بڑی بات ہے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. ہم لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے. قرآن تو چھوڑ دیا بالکل، ہم نے قرآن تو چھوڑ دیا، بزرگوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں، قرآن چھوڑ دیا، ظالم بن چکے ہیں ہم لوگ. یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما.